میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں پہلے تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے پتہ ہے کہ اب تک آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، لیکن اب میں آپ کو تھوڑی سی درود شریف کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تو اقبال کیسے بنا، تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ اب جو بندہ میرے نبی کے قریب جانا چاہتا ہے درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک اور نسخہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے۔ آج موقع مل گیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کی اولاد نافرمان ہے، جس کی اولاد نافرمان ہے، وہ شام کو اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر ایک ایک کو پکڑے اور 100 بار میرے نبی پہ درود پڑھوائے، وہ کبھی نافرمان نہیں ہوں گے، وہ کبھی نافرمان نہیں ہوں گے، وہ فرما بردار ہوں گے۔ اور اگر بندہ اپنے بچوں کو یہ کہے کہ یہ اچھی مووی لگی ہوئی ہے، یہ کہے کہ یہ اچھا پروگرام لگا ہوا ہے، کیا وہ بچے کبھی فرما بردار ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ اب ذرا محبت کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بلایا تو اظہار خیال کے لیے گیا ہے، لیکن آپ درود شریف نہیں پڑھ رہے تھے، مجھے تھوڑا سا آپ پہ صرف 1.5 منٹ کا ٹائم لگانا پڑا۔ محبت کے ساتھ ایک بار اونچی آواز میں پڑھیے، اور اونچی آواز میں پڑھیے۔ جس کو میرے نبی کے صدقے زبان ملی ہے وہ بندہ اونچی آواز میں پڑھے، محلے والوں کو پتہ چل جائے اور اونچی آواز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ڈر کے نہیں پڑھنا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ڈرنا نہیں کسی سے بھی، محبت کے ساتھ پڑھیے۔ ایک بار اور اونچی پڑھیے۔ نبی کے عشق سے جو ہمیں ہٹائے گا، نبی کے عشق سے جو ہمیں ہٹائے گا، ہمارا ایک ایک نوجوان اسے یہ بتائے گا، قافلہ انجمن کا ایک یہ بھی اصول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے آج کی اس محفل میں موقع ملا، میرے پاس ذمہ داری انجمن طلبہ اسلام کی ہے، اور میں آپ کو انجمن طلبہ اسلام کا تعارف ہی کروانے آیا ہوں ادھر۔ اور انجمن طلبہ اسلام 20 جنوری 1968 کو کراچی سے شروع ہوئی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد مودودیت کو ختم کرنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ شرک اور بدعت جو لوگ کہتے ہیں ان کا خاتمہ تھا۔ ارے مقصد کیا تھا؟ ارے اس کا مقصد سب سے بڑا عشق مصطفیٰ تھا، سب سے بڑا عشق مصطفیٰ تھا۔ اور 20 جنوری کو جب کراچی کی فضاؤں میں سیدی مرشدی مودودی کی فضائیں گونجا کرتی تھی، اس وقت وہاں پہ ایک مرد کلندر نے سر اٹھایا جن کا نام حاجی حنیف طیب، جن کا نام مولانا شاہ احمد نورانی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو سیدی مرشدی آقا مالک مودودی کہتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ سیدی مرشدی یا نبی ہونا چاہیے، سیدی مرشدی یا نبی ہونا چاہیے۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہی، یقیناً کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ کوئی پتہ نہیں کون سی جماعت ہے، 47 سال سے چل رہی ہے، اور سب سے پہلے ہمارے سینے پہ جو لفظ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں نا، آپ تو ادھر آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ، آپ تو ادھر آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھ لیتے ہو۔ مسجدوں میں آرام سے بیٹھ کے جہاں پہ اے سی لگے ہوتے ہیں وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اپنا مقصد بیان کر رہا ہوں۔ ارے ہم گولیوں کی بچھاڑ میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم گولیوں کی بچھاڑ میں جب پتہ ہوتا ہے کہ مودودی کا پیروکار ہے، اس لیے اگر اگلی بار یا رسول اللہ کہا گولی سینے میں مارنی ہے، ہم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہم اس وقت بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سینے پہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے سینے پہ وہ امریکین لوگ
وہ یہودی ان کی یہ سازش سامنے آئی، کہتے کہ نوجوان جو نسل ہے پاکستان کی، ان کے دلوں سے روح محمدی کو نکال دو تو کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہم مانتے ہیں کہ سلیبس ان کے چل رہے ہیں، ہم مانتے ہیں یہودیت ہے، ہم مانتے ہیں نصرانیت ہے، کیونکہ ہماری حکومت کا یہی حال ہے، یہ ان سے ڈالر لیتے ہیں، یہ بک جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے یہ حال دیکھا، ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، ہم نے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، ارے ہم نے کہا کہ وہاں پہ جو بندہ روح محمدی کو نکالنے کی بات کرے گا، ہم یا رسول اللہ کہہ کے اور زیادہ کریں گے، ہم یا رسول اللہ کہہ کے اور زیادہ کریں گے۔ اور اس کا مقصد انجمن طلبہ اسلام کا 20 جنوری 1968 سے شروع ہوئی، اس کا مقصد طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنا، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع افروزاں کیے بغیر ناممکن ہے۔ اور آگے اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کردار سازی کی ایک مہم ہے۔ کردار سازی کیسے کرنی ہے؟ اپنے دلوں کو تھام لیجئے، ادھر توجہ نہیں کرنی، میری طرف توجہ کیجئے۔ دلوں کو تھام کے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرور سوچئے گا کون بندہ ہے جو اپنی اولاد کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھاتا ہے؟ اتنے مجمع میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے۔ اگر نہیں پڑھانا تو یہ انگریز غالب نہ آئے تو کیا ہو؟ اگر ایسا نہیں کرنا، چھوٹا سا کام ہے نا، 100 مرتبہ درود شریف ڈیلی پڑھوائیں۔ کوئی بندہ کہہ دے میں اپنی اولاد کو اس کے نبی سکھاتا ہوں، گھر میں اپنے اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتا ہوں، نہیں، اگر ایسا ہوگا کوئی بھی نہیں کہہ رہا تو یقیناً انگریز ہم پہ غالب نہ آئے تو کیا کرے؟ دعوت فکر دے رہا ہوں آج کے نوجوانوں کو، ارے ٹی وی ڈرامیوں سے نکل کے آؤ کالجوں یونیورسٹیوں میں ہو تو انجمن طلبہ اسلام کا ساتھ دو۔ ہم دکھائیں گے عشق مصطفیٰ کیسے کرتے ہیں، ارے ہم بتائیں گے عشق مصطفیٰ پہ جان فدا کیسے کرتے ہیں، کیونکہ نماز اچھی نہ حج اچھا، زکوٰۃ اچھی نہ روزہ اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت صاحب یہ ہو آل رہا نا تو جڑے حضرت صاحب آ رہے ہیں نا ضرور کھلے مارنے، انہوں چلا دو تھوڑا۔ میں نے تو پتا ہے نا انہوں نے کہا میں سنیا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے غصہ آ جانا ایسے گل دی وجہ تو کیونکہ بھائی یہ چلا ہی نہیں رہے۔ میں بات کر رہا تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بات کر رہا تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میں جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، کون بندہ ایسا ہے جو ڈیلی اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہے؟ کون نوجوان ایسا ہے جس کے جوانی گزر چکی ہے، جس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے ہیں، جس نے باپ کے پاؤں چومے ہیں؟ کوئی بندہ دکھا دے ہمیں۔ اے ٹی آئی میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آج شام کو جب اے ٹی آئی میں شمولیت کرتا ہے، شام کو جا کے ماں کے ہاتھ چوم، اس کے دل میں جو تیرے لیے محبت ہوگی اور جو دعا نکلے گی رب کا عرش ہلا دے گی۔ ماں کے ہاتھ چوم کے دیکھ، ارے دوستوں کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھلاتا ہے، کسی دن باپ کو کہا ہے چل باپ تیری میں نے دعوت کی ہے؟ کبھی کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ دعوت فکر دیتا ہوں آج کے نوجوان کو، یہ باتیں اپنے دل سے نکال دو اور یقیناً خدا را اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قافلے میں آ جاؤ۔ ہم آپ کو سکھا دیں گے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہم آپ کو سکھا دیں گے بڑوں کی قدر کیسے کرنی ہے، ہم آپ کو سکھا دیں گے چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا آج بھی مقصد ہے، یہی 20 جنوری 1968 کو تھا اور یہی تا قیامت جاری رہے گا۔ تب میں کیونکہ ایک تو بھائی صاحب نے گلا خراب کر دیا، دوسرا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور یقیناً جس طرح ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے اس پنڈال میں وہ نعرے لگا کے دکھاؤں اور آپ اس کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، ایویں نہیں سوال آنا، پچھلے چاچا جی تسی بھی ذرا تھوڑا ایک اور ہاتھ کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجدی مرشدی، اچھی ساری پھر سجدی مرشدی، خود رب نے پکارا، چپ بھی کر گیا جی، خود رب نے پکارا، اے یا نبی ہونے جو کہ سجدی مرشدی، یا نبی اے ٹی آئی کی پہچان ہے، سجدی مرشدی۔
رب نے پکارا، تو رات میں آیا، انجیل میں آیا، زبور میں آیا، قرآن پکارا تو پارے بولے، پاروں سے پوچھا، پاروں سے پوچھا تو ستریں بولی، ستروں سے پوچھا، ستروں سے پوچھا، ستروں سے پوچھا، ستروں سے پوچھا تو شتمت بولے، شتمت سے پوچھا تو زیر پکاری، زیر سے پوچھا، صدیق کا نعرہ، صداقت بولی، صدیق کا نعرہ، صداقت بولی، عثمان کا نعرہ، سخاوت بولی، عمر کا نعرہ، عدالت بولی، حیدر کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، شجاعت بولی، شجاعت بولی، حیدر کا نعرہ، شجاعت بولی، شجاعت بولی، بلال کا نعرہ، بلال کا نعرہ، عشق بولا، سنی کا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، منکر کو سنا دو، منکر کو بھگا دو، منکر کو سنا دو، منکر کو بھگا دو، منکر نہ مانے، منوا کے رہیں گے دیوانے تیرے، مستانے تیرے، بڑی دور سے آئے، یہ آس لگائے، یہ آس لگائے، کیا آس لگائے، دیدار کرا جاؤ، 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 میرے خواب میں آ جاؤ، میرے خواب میں آ جاؤ، کیا جاتا تیرا کم بن جائے میرا، ذرا سوچ کے بولو، ذرا سوچ کے بولو، ذرا سوچ کے بولو، کر سوچ لیا تو للکار کے بولو، للکار کے بولو، منکر کو سنا دو، منکر کو بھگا دو، منکر نہ مانے، منوا کے رہیں گے، دیدار کرا جاؤ، میرے خواب میں آ جاؤ، کیا جاتا تیرا کم بن جائے میرا، ہے مرشد کامل، ہے مرشد کامل، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میرے قبر پہ